بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، خبریں آج میرے پاس آپ کہہ لیں کہ بہت گرما گرم ہیں۔ یعنی ایک تو بڑے عرصے کے بعد پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی کے وہ رہنما جن کے بارے میں پیپلز پارٹی کے حلقوں کے اندر یہ باتیں زیر گردش تھی کہ شاید وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھی بن چکے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد اعتزاز احسن صاحب سے ہے۔ آج انہوں نے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید چودھری صاحب کی بیگم کی اہلیہ کے کلوں کے موقع پر کھل کر بات کی ہے کہ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو چکی ہے۔ ایک خبر تو یہ ہے جس پر ہم کھل کر بات کریں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ناظرین، استحکام پاکستان پارٹی نے جہانیہ میں اپنا پہلا پاور شو جو ہے وہ آج کر دیا ہے۔ وہ ان کا پاور شو کیسا رہا کیسا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے، اور ان کے اس پاور شو کے بارے میں پی ٹی آئی نے جو ویڈیوز جاری کی ہیں وہ اصلی ہیں یا نکلی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ہی سربراہ جہانگیر ترین صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ بھی نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کی طرح انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ انہوں نے بھی اشارہ دے دیا کہ وہ نہ صرف تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے بلکہ اگر ان کو موقع ملا تو وہ انتقامی سیاست بھی نہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اب ہم کھل کر بات کرتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا۔ اعتزاز احسن صاحب نے سب سے پہلے تو یہ کہا انہوں نے اپنی پارٹی کے بارے میں کہ کبھی ان کی پارٹی کو ان کی باتیں پسند آتی ہیں، کبھی نہیں بھی آتی، کبھی مجھے اپنی پارٹی کی باتیں پسند آتی ہیں، کبھی ان کو نہیں آتی۔ تو انہوں کا کہنا تھا کہ یہ ہماری جو ہے نا باتیں پارٹی میں یہ چلتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال میں پیپلز پارٹی میں ہوں، تھا اور رہوں گا، کسی کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ ناظرین کے جو نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے یہ مکمل ایک پیکج ڈیل کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا، دعویٰ تھا کہ ان کو واپس ہی اسی لیے لایا گیا ہے کہ ان کے گریجولی جو کیسز ہیں وہ بھی ختم ہوں گے اور ان کو پھر وزیر اعظم کے منصب پر بھی بٹھا دیا جائے گا۔ اب ان کی ان انکشافات پر مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے، یقینی طور پر ان کا بھی جواب آنا چاہیے، لیکن انہوں نے کھل کر بتا دیا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے نتیجے میں پاکستان واپس آئیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اس وقت تو کوئی نظام چل ہی نہیں رہا، جب ملک میں اسمبلی ہی نہیں ہے تو نظام کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس وقت تو ہر ایک کا جو جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کیے جا رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں ایک نظام جو ہے وہ لایا جائے۔ وہ نظام کیسے آئے گا اس کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ضروری ہے کہ نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی 28 جنوری کو انتخابات کی باتیں زیر گردش ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 28 جنوری الیکشن کی ڈیٹ ہو سکتی ہے، تو اس پر بھی انہیں کہا کہ جی مجھے ابھی نہیں پتا کہ 28 کو بھی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس بارے میں تو نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب بھی کہہ سکے ہیں کہ جی مجھے بھی نہیں پتا کہ جی الیکشن کب ہوں گے کب نہیں۔ بہرحال یہ خالصتاً جو اختیار ہے وہ کام ہے وہ تو الیکشن کمیشن کا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہی بتانا ہے کہ حتمی ڈیٹ کیا ہوگی، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ بتا دیں تاکہ ملک میں جو ہیجانی کیفیت ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ ناظرین، دوسری ہم آپ سے بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جہانیہ میں پاور شو کیا استحکام پاکستان پارٹی نے۔ کچھ مبینہ ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ جی اس جلسے میں جن خواتین کو لایا گیا ہے ان کو مبینہ طور پر پیسے دے کے لایا گیا ہے اور کسی کو آٹا دال گھی چینی وغیرہ کا لالچ دے کر لایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک جماعت کا جو پراپیگنڈا سیل جو ہے وہ کام کرتا ہے، شاید یہ اس کا کیا دھرا ہو، لیکن اس کے بارے میں استحکام پاکستان پارٹی کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ ضرور کلیئر کرنی چاہیے۔ لیکن اس جلسے کی خاص بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے آپ کہہ لیں کہ جیسے آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی ہونی چاہیے، اس پہ ترین صاحب نے بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، سب کے ساتھ چلیں گے، سب سے مل کر چلیں گے، اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ بھی کسی کے ساتھ انتقامی سیاست کا ارادہ نہیں رکھتے۔ تیسری بات ناظرین ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت الیکشن ہو جانے چاہیے۔ الیکشن کا نہ ہونا یہ ظاہر ایک قسم کی ملک میں عدم استحکام کی سیاست کا باعث بن رہا ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی اس وقت کیا پالیسی اختیار کرنی ہے۔
آیا انہوں نے نواز شریف صاحب پر تنقید کرنی ہے، ساتھ چلنا ہے، کیا نہیں؟ اس وقت ان کی بھی کوئی بات جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت ان کی بھی جو خاموشی جو ہے نا ان کی سینئر لیڈرشپ کی وہ معنی خیز ہے۔ پھر یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ آپ کو یاد ہے کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب سے ملیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے ان سے NRO مانگ رہے ہیں۔ ناظرین یہ بات تو ہر کوئی کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو براہ راست یا بلا واسطہ بھی آپ کہہ لیں یا انڈائریکٹ بھی کہہ لیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں، ان کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ سب چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ ان کو یہ نہ ہو کہ جی ہمیں میدان سے، جن پر تو الزامات ان کو تو میدان سے باہر ظاہر ہونا چاہیے، تاکہ جب تک وہ اپنے الزامات سے کلیئر نہیں ہو جاتے، عدالتوں سے انہیں کلین چٹ نہیں مل جاتی وہ ملوث تھے یا نہیں تھے، یہ کام اداروں کا ہے، عدالتوں کا، اس پر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن دوسری سیاسی جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ان میں ملوث نہیں ہیں 9 مئی کے واقعات میں، ان کو انتخابی میدان میں آنے کا موقع ملنا چاہیے، تاکہ الیکشن کے بارے میں کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ صاف اور شفاف نہیں تھے۔ بہرحال اس کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اداروں نے کرنا ہے، انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کرنا ہے۔ اپنے میزبان شہزاد ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔